علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ عزیز طلباء، سال دون کے نصاب میں شامل نظم بڑھے چلو آج ہم پڑھیں گے۔ تھوڑا سا اس سے پہلے آپ کو شاعر کا مختصر تعارف بتا دیتی ہوں۔ اس کو لکھنے والے اختر شیرانی، ان کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور ان کی ولادت 1905 میں اور وفات 1948 میں ہوئی۔ وہ مشہور عالم، محقق، ماہر تعلیم اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وہاں سے لاہور منتقل ہو گئے اور انہوں نے لاہور میں ہی تعلیم حاصل کی۔ اختر شیرانی انہوں نے بہت ہی کم عمری سے ہی شعر کہنے شروع کیے۔ ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہیں مناظر قدرت سے بہت گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنے دور کے ایک اہم رومانی شاعر تھے۔ رومانی شاعر یعنی فطرت کو پسند کرنے والے، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منہا نہیں کیا جا سکتا۔ منہا یعنی اس سے ہم ان کو نکال کر نہیں دیکھ سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ اچھی شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی ہے، تہداری، گہرائی، وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار عام لوگوں کی زبان پر ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کی کوئی ماورائی چیز نہیں، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں جو سمجھ نہ آئے، بلکہ عام انسان ہے اور ان کے رویوں میں کوئی غیر فطری عناصر نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے۔ اختر شیرانی ایک باشعور فنکار ہیں۔ انہوں نے مروجہ اسالیب سے گریز کرتے ہوئے حیت کے مختلف تجربے کیے۔ ان کا مجموعہ کلام کلیات اختر شیرانی کے نام سے شائع ہوا۔ ایک بار پوری نظم کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنا آ سکے۔ بڑھے چلو رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، ہو رہا کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے، تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو، اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، دلاوران صف شکن بڑھے چلو، سپاہانہ زندگی جو قسمت شہید ہے، تو رسم گہ کی موت بھی سپاہانہ عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے،
سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو دلاورانے تیغ زن بڑھے چلو بہادرانے صف شکن بڑھے چلو۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم ان اشعار کی وضاحت کریں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ نظم آپ نے پوری دیکھا ہے کہ اس میں 6 مصروں کا ایک بند ہے، اور جب کوئی ایسی نظم ہو 6 مصروں کا ایک بند ہو اور اس میں ہر تیسرا شعر من و عن دہرایا جا رہا ہو، تو اسے حیت کے اعتبار سے ہم مسدس ترجیح بند کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مسدس ترجیح بند۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کا تیسرا شعر ہر بند کے اندر من و عن بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو ایسے شعر کو ٹیپ کا شعر اور ایسی مسدس کو مسدس ترجیح بند کہتے ہیں، اور یہ نظم بڑھے چلو مسدس ترجیح بند ہے حیت کے اعتبار سے۔ اب اس نظم کو پڑھنے سے ہر بند کی وضاحت سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو ایک پوری نظم کا مرکزی خیال بتا دوں۔ مرکزی خیال: شاعر اس نظم میں وطن کی محبت اور قربانی کا جذبہ نوجوانوں میں بیدار کرتے ہوئے ان کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجاہدین سے مخاطب ہو کر کہ تم کسی بھی لمحے کسی مشکل کے سامنے سر نہ جھکانا اور پورے عزم کے ساتھ وطن کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی صفوں کو الٹ ڈالنا اور آگے بڑھتے چلے جانا، کیونکہ وطن کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس پوری نظم کا نچوڑ ہے۔ اب ہم ایک ایک بند کو دیکھتے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ نمبر 1 بند کو ہم اس کی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بند نمبر 1، مفہوم پہلے آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم میننگ، اور اس کے بعد ہم مزید اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 1، جی اس میں ہے کہ رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو دلاورانے تیغ زن بڑھے چلو دلاورانے صف شکن بڑھے چلو۔ اب اس میں دشت و ریگزار، دشت کا مطلب ہوتا ہے ویرانہ، دشت ویرانہ یا صحرا۔ اس کے بعد ریگزار، یہ ریگزار بھی کیا ہوتا ہے؟ صحرا کہتے ہیں، ریت کا میدان۔ ریگزار ریت کا میدان یا صحرا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کیا ورڈ ہے؟ سیل و جوئے بار۔ سیل سیلاب کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ جوئے بار ندی، ایسی ندی جو سیلاب کی شکل اختیار کر لے۔ اس کے بعد کٹھن کا مطلب ہوتا ہے جو بہت ہی مشکل ہو، کٹھن مشکل۔ اور بحر و کوہسار، کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو، بحر کہتے ہیں سمندر ہو
पहाड़। अब हम इसकी वजाहत, सबसे पहले इसका मफ़हूम है। वतन के बहादुर सिपाहियों, तुम हरगिज़ न रुकना, चाहे रास्ते में वीरान सहरा, दरिया, समंदर और पहाड़ ही क्यों न आ जाएं। रास्ता जितना भी मुश्किल हो तुम बढ़ते चले जाना, है तलवार चलाने वालों और सफ़ों को तोड़ने वाले बहादुर सिपाहियों, बढ़े चलो। इस बंद में शायर वतन के नौजवानों को वतन की खातिर जान कुर्बान करने की दावत देते हुए कहते हैं कि है जानिसार बहादुर सिपाहियों, तुम एक मर्तबा मैदान में कूद पड़े हो तो फिर किसी बातिल कुव्वत से न डरना, बल्कि दुश्मन से टकरा जाना और इसे शिकस्त देना। फिर तुम्हारे रास्ते में चाहे सहरा आए, पहाड़ या पथरीली चट्टानें आ जाएं, तुम अपने कदम न रोकना। अगर दरिया या सैलाब तुम्हारा रास्ता रोकें तो कभी कदम पीछे न हटाना। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी हिम्मत से समंदरों का सीना चीरते हुए और पहाड़ों को रेजा रेजा करते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारा रास्ता चाहे कितना ही दुश्वार और कांटों भरा क्यों ना हो, तुम कभी घबराओ मत। तुम्हारा मुकाबला किसी सख्त दुश्मन से हो तो इससे टकरा जाओ। है मेरे वतन के दलेर तलवार ज़नों, आगे बढ़ते चले जाओ और अपने सामने मौजूद दुश्मन की सफ़ों को काट डालो, क्योंकि तुम इस मुल्क को कौम की हिफाजत करने वाले हो। और शायर अपने बहादुर फ़ौज के मुजाहिदीन से मुखातिब हैं कि जज्बा जहाद एक अजब शय है। इंसान अपना तन मन और धन कुर्बान करना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता है। शायर मज़ीद कहते हैं कि है बहादुर नौजवान सिपाहियों, तुम्हारे रास्ते में जंगल सहरा आए तो तुम्हारे राहे हक पर उठे हुए कदम रुकने नहीं चाहिए। तूफ़ान या नदियाँ रुकावट बने तो इनकी परवाह मत करो, इनसे खौफज़दा होकर अपना रास्ता न बदलो। समंदर या पहाड़ों से खौफज़दा न होना, इन रुकावटों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। रास्ता चाहे कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, रुकावटें चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, तुम आगे बढ़ते चले जाओ। तुम बहादुर हो, तलवारबाजी के तुम माहिर हो, दुश्मनों की सफ़ों में और दुश्मन की सफ़ों में घुसकर इनके लश्कर को तबाह बर्बाद करने वाले हो। तुम्हारे इरादों और मंसूबों में जवानी का खून, जवानी का जोश और जज्बा होना चाहिए, ताकि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। अज़ीज़ तलबा, यकीनन ये बंद आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम अगले बंद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बंद है, तुम्हारी तेगे तेज पर वतन को इफ्तिखार है, वतन की मर्गो ज़ीस्त का तुम्हीं पर इन्हिसार है। तुम्ही हो जिनके दिल में इसका इश्क बेकरार है, लगाए दिल में एक लगन, बढ़े चलो दिलावराने तेगे ज़न, बढ़े चलो बहादुराने सफ़े शिकन, बढ़े चलो। अब इसमें अल्फाज देखिए जो मुश्किल अल्फाज हैं।
تیغ تیز کیا ہے؟ تیغ تیز کا مطلب تیز تلوار. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ورڈ افتخار. افتخار کا مطلب ہوتا ہے فخر، ناز. اور اس کے علاوہ مرگ و زیست. مرگ کہتے ہیں موت کو، اور زیست زیست کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی. اس کے علاوہ اس میں میرے خیال سے کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی مشکل لفظ لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ اس بند کی مفہوم کی طرف آئیے کہ اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے وطن کے بہادروں، تمہاری تیز تلواروں پر وطن کو فخر ہے. وطن کی موت اور زندگی کا تمہیں پر انحصار ہے. تمہارے دلوں میں جو وطن کی محبت موجود ہے اسے اور تیز کرو اور بڑھتے چلو. ہے وطن کے جان باز، تمہاری تلواروں اور زور بازو پر پوری قوم کو فخر ہے. تمہاری شکست وطن کی شکست، اور تمہاری فتح وطن کی زندگی ہے. ہے وطن کے جان بازو، تمہاری تلواروں اور زور بازو پر پوری قوم غرور کرتی ہے، فخر کرتی ہے. اگر تمہیں شکست ہو جاتی ہے تو وطن کی اس میں موت ہے. جیسے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. اس بند میں شاعر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں وطن اور اہل وطن کی محبت بھری ہے. تم اس محبت میں ہر لمحہ بے چین اور مضطرب رہتے ہو. تمہاری یہ محبت اور جوش و جذبہ کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے دلوں کی لگن سچی ہے اور تم اپنے وطن اور اہل وطن کے محافظ ہو. پھر وہ مجاہدوں کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے وطن کی خاطر تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے ہو تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اور بے دریغ تم اپنے وطن کی خاطر دشمنوں کی صفوں کو کاٹتے چلے جانا. ہے میرے بہادر سپاہیوں، کبھی پیچھے نہ ہٹنا بلکہ اپنے قدم آگے ہی آگے بڑھاتے چلے جانا. اے وطن کے جانثاروں، تمہاری تیز تلوار پر وطن کو فخر ہے. وطن کی زندگی اور موت کا دار و مدار تم پر ہے. تم مجاہد ہو اور جان باز ہو. اپنے دل میں وطن کی محبت کی آرزو رکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ. جب دشمن تمہارے سامنے آتا ہے تو تمہاری تلوار اس کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہے. تمہارا دشمن تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. قوم کی زندگی اور موت کا دار و مدار تمہیں پر ہے. تمہارے حوصلے بلند ہوں. تم وطن کی زندگی اور اس کے ہمیشہ قائم رہنے کی علامت ہو. ایک سپاہی کی آرزو
یہی ہونی چاہیے کہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اگر ایک سپاہی ملک و قوم پر اپنی جان قربان نہ کر سکا تو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہے مجاہد، آگے بڑھتے چلے جاؤ، تم تلوار بازی کے ماہر ہو، دشمنوں کو مٹانے والے ہو، تم پر قوم کو فخر ہے۔ تمہاری تیز تلوار کے نیچے دشمن کی گردن ہونی چاہیے۔ تم دشمن کی صفیں تہس نہس کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور دشمن کی تعداد سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تعداد کا کم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر دلوں کا گھٹنا غضب ہوتا ہے۔ اس لیے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ اور ہمت پیدا کرو، اسی میں ملک و قوم کی عزت ہے۔ اور یہی یقیناً آپ کو اس بند کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور باقی نظم کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔